جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو ان پہ یوم عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ اسی طرح یعنی پہلے مختلف، کسی پہ 2، کسی پہ 4، کسی پہ مہینہ۔ تو ہمارے جو اس امت پہ روزے فرض ہوئے یہ 2 ہجری کو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ میں آئے، تو پہلے سال نہیں دوسرے سال شعبان کو یعنی 10 شعبان کو یہ آیت اتری، جو فرضیت کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی۔ تو یہ آیت اتری اور اس کے بعد پھر لگاتار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سمیت روزے رکھے، یعنی 9 سال مدینہ طیبہ میں فرضیت کے روزے اور پوری امت میں جاری ہو گئے۔ اس بارے میں ہمارا جو اسباق یہ ہمارے پاس سامنے جو ہے وہ بخاری شریف کی کتاب ہے، اس سے جو روزوں کے بارے میں بیانات ہیں وہ چلائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ بھی چلائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا درس کا دورانیہ 10 سے 12 منٹ ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، تو اس لیے اگر سوالات کا سلسلہ لمبا ہو گیا تو 1 یا 2 سوالوں کے جواب ہوں گے اور باقی پھر اگلے درس پہ ہو جائیں گے۔ حدیث پاک ہے ان طلحہ بن عبید اللہ ان اعرابیا جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائر الراس۔ حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ، کہ ایک عرابی بدو دیہاتی آیا حضور کی بارگاہ میں، اور اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ اس کے بال جو تھے نا سر کے سائر الراس بکھرے ہوئے تھے، جیسے نہ کنگھی کرو نہ جناب اس طرح گھنگریالے بالوں کے ساتھ، اور کوئی جناب صحیح اس کے سر کی صورتحال صحیح نہیں تھی۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عرض کی ہے اللہ کے رسول، اخبرنی، مجھے فرمائیے، خبر دیجئے، ماذا فرض اللہ علیہ من الصلاۃ، نماز میں سے مجھ پہ کیا فرض ہے، نماز میں سے مجھ پہ کیا فرض ہے، کیا لازم ہے۔ فقال الصلوات الخمس، آپ نے فرمایا 5 نمازیں تیرے اوپر فرض ہیں، لازم ہیں، الا ان تطوع شیئا، اگر تو اس کے علاوہ نفل بھی پڑھ لے تو وہ تیرے لیے اضافی ہے، 5 نمازیں فرض ہیں۔ فقال اخبرنی، اس نے پھر عرض کیا ماذا فرض علیہ من الصیام، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے عرض کی کہ مجھے روزوں کے بارے میں فرمائیے کہ اللہ نے مجھ پہ کیا لازم کیا ہے اس سلسلے میں۔ فقال شہر رمضان الا ان تطوع شیئا، کہ رمضان کے مہینے کے روزے تم پہ فرض ہیں، اگر نفلی اس کے علاوہ رکھے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پہ فرضیت رمضان لازم، کوئی گئے نا جی ویسے ہی بس کوئی رکھ لے تو رکھ لے، فرضیت روزے کی یہاں سے ثابت ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فقال اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ من الزکاۃ، اس نے عرض کی یا رسول اللہ زکوٰۃ کے حوالے سے مجھ پہ کیا لازم ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا بشرائع الاسلام، کہ اسلام کے جو طریقے ہیں زکوٰۃ دینے کے اور باقی جو شاعر اسلام ہیں، حج ہیں، یہ سارے اس نے بتائے۔ اب یہاں پہ تو وضاحت کے ساتھ بتا دیے نا، آگے راوی کہتے ہیں کہ باقی جو اسلام کے ارکان ہیں وہ بھی حضور نے ان کو بتائے۔ فقال، اب وہ جب سن لیا نا اس نے، اب وہ یعنی جیسے کھڑا تھا نا سامنے، ایسے پیچھے کو مڑا نا، اور ساتھ کہا والذی اکرمک بالحق لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علیہ شیئا، اس نے کہا کہ جی میں قسم اٹھاتا ہوں اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ اب یہاں پہ ایک بات میں ضمناً کہہ دوں کہ جو قسم ہوتی ہے نا وہ صرف اللہ کی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی قسم اٹھانی، جب قسم اٹھائی جائے تو اللہ کی اٹھائی جائے، تو یہ ضمناً میں نے مسئلہ بیان کیا، پھر قسم کے باب میں کبھی بیان کریں گے۔ تو اس نے کہا جی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے مجھے اس کی قسم ہے، نہ تو میں کوئی اضافی پڑھوں گا اور نہ ہی جو بتائے اس میں سے کم کروں گا، یعنی اضافہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے کہ مہینے کے روزے رکھوں اور پھر اور بھی رکھوں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ فرضوں کا جو ہے وہ مجھ سے فرض ہی پڑھے جائیں گے، بس اضافی نفل شفل مجھ سے نہیں پڑھے جاتے، یعنی نہ زیادہ کروں گا نہ جو بتایا اسے کم کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا افلح ان صدق او دخل الجنت ان صدق، یا جب وہ تو پھر پیٹ پھیر کے اب اس نے یہ کہا نا اونچی آواز سے کہا کہ وہ چلا گیا، پیچھے صحابہ ہی بیٹھے ہوئے تھے ظاہر، آپ نے فرمایا اگر اس بندے نے سچ بولا تو یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب اضافی کام وہ کوئی نہیں کر، اس نے قسم اٹھا لی وہاں پہ، وہ آپ نے فرمایا اگر اتنا بھی اس نے کر لیا نا، یہ فرائض بھی اس نے پورے کر لے، پھر یہ جنتی ہے،
حضور نے فرمایا. تو اس میں ایک تو آپ کو ارکان اسلام اور روزوں کے حوالے سے اور اچھے اعمال کرنے کے حوالے سے پتہ چلا. عن ابن عمر قال صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورا او امر بصیامہ فلما فرض رمضان تورک. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس روزے کو ترک کر دیا گیا، یعنی چھوڑ دیا گیا. اب کوئی رکھے تو ٹھیک ہے، نہ رکھے تو گناہ نہیں ہوگا. اور اسی حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان قریشن کان تصوم یوم عاشورا فی الجاہلیہ ثم امر رسول اللہ بصیامہ حتی فرض رمضان فقال رسول اللہ من شاء فلیصم ومن شاء افطر. فرمایا کہ جب یہ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا اور حضور خود بھی رکھتے تھے، صحابہ کو حکم بھی دیتے تھے، جب رمضان فرض ہوا تو آپ نے فرمایا جو چاہے تو رکھ لے، جو چاہے تو عاشورہ کا روزہ نہ رکھے، اس کی مرضی ہے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہیں. فضل الصوم، روزے کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث میں بیان کروں، چونکہ یہ ہمارے معاشرے کے مطابق اس لیے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، پھر باقی کل کریں گے. ان ابی ہریرہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الصیام جنتن، فرمایا روزہ ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ ڈھال. جیسے جسم کے باہر بندہ نقصان سے بچنے کے لیے کوئی ڈھال بناتا ہے. فلا یرفس ولا یجہل، کہ اس میں نہ تو کوئی گالی گلوچ کرو ایک دوسرے کو اور نہ ہی جو ہے جاہلوں والے کام کرو. یعنی دو کام، فسق و فجور سے منع کیا گیا ہے اور جہالت والے کاموں سے منع کیا گیا ہے. فَإِنْ امْرُؤْن قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. اگر کوئی بندہ تمہارے اوپر حملہ ور ہوتا ہے، کس حوالے سے لڑائی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے یا گالی دیتا ہے، حدیث میں دونوں لفظ ہے، قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی گالی دیتا ہے آگے تو فلاں فلاں، یا کوئی جناب گریبان پکڑتا ہے، اس کو حضور نے فرمایا فَلْيَقُلْ، تو جس کا روزہ ہے نا وہ یہ کہے انی صائم، یار میرا روزہ ہے. بس نہ آگے سے گالی نکالے نہ ہاتھا پائی کرے، بس کہے کہ یار میں روزہ دار ہوں. فرمایا یہ 2 مرتبہ کہے. والذی نفسی، حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کا اتنا مقام ہے کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے وہ اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی. اب یہاں سے حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ بندہ میرے لیے کھانا چھوڑتا ہے، میرے لیے پینا چھوڑتا ہے اور میری خاطر جو ہے شہوت سے رکا رہتا ہے. فرمایا الصیام لی و انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. مطلب بدلے میں بے حساب بدلہ ہے. اور والحسنۃ بعشر امثالھا، اور نیکیوں ایک نیکی 10 گنا نیکی کے مترادف ہے. کہ مقام ہے، یعنی ایک نیکی کرے گا تو 10 کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو؟ آپ کا ایک سوال تھا رات کو. یہ اگر کوئی بندہ رمضان میں کسی وجہ سے فرض کی جماعت کے ساتھ نہیں مل سکا اور تراویح اس نے پڑھ لی، اب وہ وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. ہاں روٹین اگر کوئی بندہ بنا لے بھائی میں نے فرض نہیں پڑھنے اور یہ جو ہے تراویح پڑھنی ہے، اور پھر وہ فرض اگر نہیں پڑھ رہا روٹین سے اور تراویح پڑھ رہا ہے تو پھر وہ وطر بھی اس کے ساتھ نہ پڑھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وطر جو ہے یہ چونکہ رات کے آخر والی نماز ہے نا، ہم تو آسانی کے لیے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، تو اگر وطر وہ نہیں پڑھتا چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں پڑھ لیتا ہے، تہجد کے ساتھ ہی پڑھ سکتا ہے وطر. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات کوئی بندہ وطر پہلے پڑھ لے اور اب اس کو یاد آئے کہ یار میں نے تو تراویح پڑھنی ہے، تو وطر دوبارہ نہیں پڑھنے ہوں گے، وہی وطر اس کے ادا ہو جائیں گے. تینوں صورتوں میں مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا. کوئی بندہ کسی دن یا کوئی 1-2 دن روٹین اس کی نہیں ہے جان بوجھ کر، یعنی اگر کسی وجہ سے وہ نماز کے ساتھ لیٹ ہو گیا جماعت کے ساتھ تو تراویح نماز پڑھ لیتا ہے، ساتھ وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. ایک مسئلہ. دوسرا روٹین کے ساتھ اگر وہ فرض نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ تو پھر وہ وطر بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا.
اگر وطر کوئی بندہ تراوی پڑھ لیتا ہے لیکن وطروں کی جماعت شامل نہیں ہوتا، چلا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، وہ تہجد کے ساتھ وطر پڑھ لے۔ اگر کوئی بندہ وطر پہلے پڑھ لے اور تراوی بعد میں پڑھ لے تب بھی اس کے وطر ادا ہو جائیں گے، نماز تراوی بھی ٹھیک ہوگی، وطر بھی ٹھیک ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔ اللہم صلی علی